إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تقدیس و تمجید اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جس نے اس کائنات کو بلا شرکت غیر پیدا فرمایا، اور وہی اس کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، اسی کے حکم سے سانس چلتے اور دل دھڑکتے ہیں۔ درود و سلام نبی محترم رسول مکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور معززات بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس کی عبادت اس وقت تک ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی صحیح پہچان، اس کی معرفت، اس کا تعارف حاصل نہ ہو۔ جب ہم اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کریں گے تو پھر عبادت کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے اور اپنا ایک مزہ ہے جو اہل ایمان کو حاصل ہو جائے تو پھر وہ ان کو کسی چیز کے اندر وہ لطف نہیں آتا جو اللہ کی عبادت میں آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کی معرفت اور اس کے تعارف کا کیا ذریعہ ہے؟ اس کا ذریعہ اور اس کو پہچاننے کا سبب اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، جو دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت جو صحیح سند کے ساتھ آپ سے ثابت ہے۔ یہ شرط ہے، ان دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو، اور یہ دو چیزیں
اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی بنیادی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح معنوں میں کر لیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر، اپنے آخری نبی اور رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی ان کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سی تنظیمیں حقوق کے نام پہ کام کر رہی ہیں۔ کوئی انسانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، کوئی مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، کوئی نسوان یعنی حقوق نسواں کا علم لے کے نکلا ہوا ہے، اور عمومی طور پر ان نعروں کے پیچھے اپنی دنیا بنانا، مال اکٹھا کرنا، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ انسانی حقوق والوں کا پول تو اسی وقت کھل جاتا ہے جب دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر جتنا مرضی ظلم و ستم ہو ان کو جاگ نہیں آتی۔ لیکن اگر دنیا کے اندر کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی کسی حد کا قیام ہو جائے، جو کہ میرے علم کے مطابق شاید سوائے افغانستان کے اور کہیں نہیں ہے، ایک حد کا نفاذ ہو جائے تو پھر دیکھو انسانی حقوق والے چیختے چلاتے روتے دھوتے پورے میڈیا اس کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ان کی حالت ہے، جبکہ مرکزی نقطہ مال و متاع جمع کرنا اس کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس کا پانی ہم پیتے ہیں، فضا کے اندر جس نے آکسیجن رکھی ہے، جس کے ذریعے سے ہم سانس لیتے ہیں، اگر یہ ختم ہو جائے تو جو 2-4 منٹ سے زیادہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے، کیا اس کا بھی کوئی حق ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ اس کا کلام قرآن مجید، کیا اس کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ میرے بھائیو، عملی طور پہ کوئی آدمی میرا خیال ہے کہ یہ حقوق ادا نہیں کر رہا کما حق ہو، اور بعض تو ایسے ہیں کہ جن کو ان حقوق کا بھی علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حقوق کیا ہیں ہمارے اوپر۔ تو میرے بھائیو، اسی حوالے سے مقررہ وقت کے اندر چند گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا ہے کہ قرآن کریم کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں۔ یہ جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، جس کے ساتھ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو کچھ قرآن مجید کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یقیناً ہر مسلمان کا دل بڑا زخمی ہے۔ کوئی مسلمان بھی یہ سننے دیکھنے کے بعد چین کی اور سکھ کی نیند نہیں سوتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے، وگرنہ کوئی مسلمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے سامنے کوئی یہ بے شرمی اور بے حیائی کرے تو وہ زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ محبت کا ہم دم بھرتے ہیں تو ہم کس قدر اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ پہلا حق کیا ہے قرآن کریم؟ پہلا حق یہ ہے کہ اس کتاب کے اوپر ایمان لایا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان والے میں یعنی سب سے پہلے اس کتاب کے اوپر ایمان لانا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، جو کہ جن کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی۔ آپ سب سے پہلے اس پہ ایمان لیں، اور پھر ایمان والے جن کو اللہ تعالیٰ نے مؤمنون اس خطاب سے نوازا بڑی محبت کے ساتھ، پھر قربان جائیں ان لوگوں کے، انہوں نے پھر اس لقب کی قدر کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا،
انہوں نے پھر اس قرآن کریم کو اپنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اوڑھنا بچھونا بنا لی۔ جب انہوں نے ہر چیز کو پیچھے پھینک کر اس کتاب کو اختیار کر لیا عملی طور پر، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں پر اللہ تعالیٰ ان کو لے گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر ان کا عزت اور وقار بڑھا دی۔ یہ اس قرآن کے اوپر ایمان رکھنا اور اس پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ضرور عروج عطا فرماتا ہے جو کہ اس قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو جاتی۔ سب سے پہلے اس کے اوپر ایمان آنا، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور وہ اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کے احوال کی اصلاح کر دیں گے۔ دو انعامات ایمان لانے کی وجہ سے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے گا، اور دوسرا ان کے احوال کی اصلاح کر دے گا۔ یہ دو انعامات اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لانے کی وجہ سے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ آج دنیا کے اندر مسلمان اس چیز کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن عملی طور پر بالکل انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہم نے قرآن کریم کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے۔ اصل بات تو عمل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عمل کی قدر ہے۔ زبانی دعوے اور اس پر ایمان رکھنے کی باتیں اس وقت تک معتبر نہیں ہیں جب تک کہ اس کے اوپر ایمان لا کر اس پر عمل نہ کیا جائے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے اوپر ایمان لایا جائے، پھر دوسرا پھر اس کتاب کو پڑھا جائے۔ ظاہری بات ہے جب ایمان لائیں گے اس کی قدر و منزلت دل کے اندر ہوگی تو پھر آدمی قرآن کو پڑھتا بھی ہے، پھر وہ سمجھتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ الکہف کے اندر فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے جو وحی آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے آپ اس کو پڑھیے، اس کے کلام کو بدلنے والا کوئی نہیں، اور آپ اس کے سوا ہرگز کہیں جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ کیا مطلب کہ آپ قرآن کو پڑھیے۔ اس کے پڑھنے سے ایک تو آدمی کو پڑھنا آتا ہے، پھر پڑھنے کے بعد آدمی کو فہم حاصل ہوتا ہے۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف کتاب وحی کی جاتی ہے اس کو پڑھیے اور نماز کو قائم کیجیے، کیونکہ نماز برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا یہ اس کا دوسرا حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی اہل ایمان کو، فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کیا کر، اس کو پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اجر و ثواب پاؤ گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیاں اس کو عطا کی جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے حدیث کا مفہوم ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم یہ ایک حرف۔
گویا کہ اس لفظ کے پڑھنے سے، ان 3 حروف کے پڑھنے سے 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو عطا کرتا ہے جو ایمان والا ہو۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا اس کا حق، قرآن کریم کو سمجھا جائے، اس کا فہم حاصل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ دونوں کے لیے خوشخبری، سیکھنے والے کے لیے اور سکھانے والے کے لیے۔ اور میں یہ اپنے بزرگوں کو کہا کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو، سیکھتے رہو اللہ کے دین میں سے، پڑھتے پڑھاتے دنیا سے چلے جائیں تو یہ بڑے خوش نصیبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو زمین کی مخلوقات بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، پانی کے اندر مچھلیاں اور دوسری ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے۔ تو قرآن کریم کو سیکھنا اور سکھانا یہ انتہائی ضروری ہے، یہ کوئی نفلی عبادت نہیں ہے۔ قرآن کریم کو ٹھیک سے پڑھنا اور اس کا فہم حاصل کرنا یہ فرض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر بھائیوں کو قرآن کریم ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید کتنا قرآن پڑھ لیا، جب اعتکاف میں دوست بیٹھتے ہیں تو کوئی کہتا ہے میں نے 2 مرتبہ قرآن مکمل کیا، کوئی کہتا ہے میں نے 4 مرتبہ مکمل کیا۔ ارے بھائی، جس طرح تم پڑھ رہے ہو اس کی فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ قرآن کو اگر آدمی کو پڑھنا نہیں آتا، آدمی نہ پڑھے، بلکہ جو ٹائم وہ پڑھنے میں صرف کرتا ہے اور غلط پڑھتا ہے وہی ٹائم قرآن کریم کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے میں صرف کرے، انشاءاللہ شاید اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس کو اجر عطا فرما دے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو قرآن پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے قرآن سنایا آپ کو، ہمارے جس طرح ہم کہتے ہیں سبق سنایا اس نے، اور اس نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ والی۔ اب جو لفظ ہے نا للفقراء، وہاں پر راہ کے اوپر مد ہے، اس نے بغیر مد کے پڑھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رک جا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نہیں پڑھا جیسا تو پڑھ رہا ہے۔ پھر انہوں نے مد کر کے بتایا اس کو کہ اس کو اس طرح پڑھو۔ جو 3 حروف مدہ ہے نا، الف با اور یا، حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو پھر وہی حرف مدہ جو 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں اس کو پھر 3 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا ایک بنیادی سا اصول ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بڑا عجیب ایک صورتحال ہے، بڑی افسوسناک، کہ گھنٹوں میں بیٹھے رہتے ہیں تقریریں مولویوں کی سننے کے لیے، اور جناب وہاں جو بڑی لذت ہے جی، بڑا مزہ آتا ہے جی، وہ فلاں بڑا خطیب ہے جی، تقریریں سننے کا، جلسے سننے کا ہمارا ایک مزاج ہے۔ سیکھنے سکھانے کا جو ہے نا وہ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے کہ کچھ سیکھیں سکھائیں، سیکھتے رہیں۔ پڑھنے کی سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، ساری زندگی بندہ پڑھتا رہے، سیکھتا رہے، اور اگر اللہ نے اس کو اس قابل کر دیا ہے کہ وہ پڑھانے کے قابل ہو جائے تو پھر بڑی خوش نصیبی ہے، پھر وہ پڑھاتا رہے۔ زندگی کا معمول بنا لیں، پڑھتے پڑھاتے دنیا سے چلے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین لوگوں کے اندر ہمارا شمار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ صحابہ کرام سے، اے میرے ساتھیوں، وہ سامنے جو 2 وادیاں ہیں عقیق اور بطحا، تم میں سے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ اس وادی میں جائے بغیر کسی کو تکلیف دیے،
2 سرخ اونٹنیاں لے کے آ جائے، 2 سرخ اونٹنیوں کا مالک بن جائے بغیر کسی کو تکلیف دیے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بڑی آسان سی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، 2 قرآن کریم کی آیت کو پڑھنا یا سیکھنا 2 اونٹنیوں سے بہتر، 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر، 4 آیات 4 اونٹنیوں سے بہتر، جتنی تعداد آیات کی اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہے کہ تم قرآن کو سیکھو سکھاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قوم، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کہ کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، قرآن کو پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر سکینت نازل ہو جاتی ہے، اطمینان قلب نازل ہوتا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے۔ ایسے محافل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاں مقرب فرشتوں کے سامنے ان اہل مجلس کا ذکر کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ یہ جو ہمارے دل و دماغ میں باتیں ہیں نا کہ فلاں سید ہے، فلاں قوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ فلاں ذات کا ہے، اگر عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا تو پھر اس کا حسب نسب آگے نہیں بڑھائے گا۔ دیکھیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غلام اسلام قبول کر لیا، اب جو مالک ہے وہ بڑا ظالم ہے، امیہ جن کے وہ غلام تھے بڑا ظالم تھا، بڑا تشدد کرتا، گرم ریت کے اوپر لٹا دیتا، سینے پہ پتھر رکھ دیتا تو یہ ہلے نہ، اور ان کی جو ہے نا جلد کی چربی کے ساتھ وہ کوئلے اور وہ ریت ٹھنڈی ہو جاتی، یعنی اس قدر وہ ظالم جو ہے نا ڈھاتا تھا، اور اوباش لڑکوں کو پکڑا دیتا گلے میں رسی ڈال کے، وہ گلی محلوں میں کھینچتے پھرتے، تنگ کرتے، مارتے، جو مرضی کو کرتا۔ لیکن یہی بلال آزاد ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، آپ کو جنت کا اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کروایا، وہاں پر قدموں کی آہٹ کی آواز سنی، پوچھا جبریل یہ کون ہے، یہ کس کے قدموں کی آہٹ؟ تو فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام بلال ہے جو مدینہ میں چلتا ہے اور اس کے پاؤں کی آہٹ جنت میں آتی۔ یہ قدر و منزلت دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، قرآن کریم کو پڑھنے کی وجہ سے، عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دے دی کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ان کو سیدی بلال کہا کرتے تھے، اے میرے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری طرف دیکھیں آپ کے خاندان کے سگے چچا ابو لہب وہ لعین جہنم میں چلا گیا اللہ کے دین کی تکذیب کرنے کی وجہ سے، ابو جہل ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا اللہ کے دین کی دشمنی کی وجہ سے۔ یہ آپ کا خاندان تھا، یہ سید تھے، سردار، لیکن اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کسی سردار کی، کسی سید کی، اللہ نے اٹھا کے جہنم میں پھینک دی۔ آج ہمارے ہاں بھی کو 2 نمبر کیا، میں کہتا ہوں 3 4 5 نمبر سید ہمارے معاشروں پہ ہمیں ملیں گے، شاہ صاحب جن کو لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے عقیدے میں شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، بے عملی ہے، دین نام کی چیز کوئی نہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، اور لوگ ان کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی قریب سے گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، کیسا آدمی؟ تو صحابہ نے جو اس کی ظاہری کر و فر تھا، اس کا ظاہری جاہ و حشمت تھی اس آدمی کی، اس کے پیش نظر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا عزت والا آدمی ہے، اگر یہ کسی کی سفارش کر دے نا کسی کے پاس
تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اگر یہ کسی سے رشتہ مانگے تو اس کو رشتہ دیا جائے، اتنا عزت والا ہے۔ آپ خاموش ہو، بس ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر گزرے، ایک اور آدمی گزرا، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ایمان والا ہوگا، مسلمان ہوگا یقیناً، لیکن بظاہر اس کا اسٹیٹس اور اس کی ظاہری حالت کو ایسی نہیں ہوگی کہ بڑا لوگ اس کو اہمیت دیتے ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بیچارہ بس ایسے ہی ہے، اگر یہ کسی کی سفارش کرے نا تو کوئی اس کی بات نہ مانے، جاؤ جاؤ کہاں سے آ گئے ہو، چلو جاؤ، اور اگر یہ کسی سے رشتہ مانگے اس کو رشتہ کوئی نہ دے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں سنو، یہ جو بعد والا آدمی گیا نا جس کے بارے میں تم نے کہا کہ اس کو تو کوئی رشتہ نہ دے، کوئی اس کی سفارش قبول نہ کرے، اس آدمی کے مقابلے میں وہ جو پہلا آدمی گیا ہے، تم نے کہا جی وہ بڑا عزت والا ہے، پہلے والے آدمی کی طرح کہ روئے زمین کے آدمی سارے مل کر اس دوسرے کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کے پاس مال کتنا ہے جناب، اس کا معاشرے کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے، یہ بڑا سیٹھ صاحب بڑے، اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے معاشرے میں، اس کی شکل صورت بڑی خوبصورت ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ صورتوں کو، مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ آپ کی حدیث کا مفہوم۔ تو قرآن کریم کو پڑھنے سے عزت ملتی ہے، اس پر عمل کرنے سے عزت ملتی ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے سے عزت ملتی ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے اس کو سمجھا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ دو ہی باتیں ہیں، اگر یہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے تو پھر ان کے دلوں کے اندر اوپر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مستفید ہی نہیں ہونے دینا چاہتا اس ہدایت سے، اس قرآن کریم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا، اس میں غور و فکر کرنے والا؟ اسی لیے تو اللہ کے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو قرآن کریم میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا یہ اس کا تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق، اس پر عمل کیا جائے، عمل کے بغیر کچھ نہیں۔ ایمان تین چیزوں سے مرکب ہے، زبان کے ساتھ اقرار، دل کی تصدیق اور اس کے مطابق عمل۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اکثر و بیشتر مقامات پر یہی بات ارشاد فرمائی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کئی مقامات پر بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے۔ بلکہ سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے آیت پڑھی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ یہاں بھی یہ بات کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کی، عمل کے بغیر کچھ نہیں۔ قرآن کریم کو پڑھنا، اس پر ایمان رکھنا، اس میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا، اس سب کا مقصد صرف اور صرف عمل کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، آدمی اگر ایمان ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے یہ حدیث سن کر۔ آپ نے فرمایا کہ وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، اگر کوئی آدمی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ علم حاصل کرے، دنیا جمع کرنے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے، تو وہ آدمی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔
اس علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، عمل کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا علم حاصل کر کے پھر جناب دنیا سے مال اکٹھا کیا جائے، مال بٹورا جائے، اپنا جعلی اپنی صالحیت لوگوں کے سامنے رکھ کے لوگوں سے مال اٹھایا جائے، نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، اس میں سمجھ بوجھ حاصل کی جائے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور پانچواں حق، آخری وقت ہو گیا ہے بس اختصار کے ساتھ، پانچواں قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ آگے اس کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کے اوپر نازل کیا جاتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس قرآن کریم کی اور اس رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، ان کے شر سے، ان کے جو پروگرام ہیں آپ کو شہید کر دینے کے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بچائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے، کافروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ انفرادی طور پر قرآن کریم کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ ساری زندگی میں کوئی قرآن کریم کے اوپر عمل نہیں ہے، کوئی پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، صرف تبرک کے لیے بچی کو رخصت کرنا ہے تو بس قرآن کو اوپر رکھ کے بچی کو نیچے سے قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کرنا ہے، باقی سارے کام مراسیوں والے، کنجروں والے، ہندوؤں والے کر کے پھر قرآن کو اوپر سے، قرآن کے نیچے سے بچی کو رخصت کرتے ہیں۔ کیا قرآن اس لیے ہے؟ اور اجتماعی طور پہ آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں میں فیصلے کریں۔ آج کہاں ہے قرآن کریم کی تعلیمات؟ ہمارے اسلامی ملکوں میں کہاں ہے قرآن کریم کی تعلیمات؟ عدالتوں سے قرآن غائب ہے، اسمبلیوں کے اندر قرآن کریم بالکل کوئی نہیں ہے، تھانے کچہریوں کے اندر قرآن کریم کی تعلیمات کا کوئی اس کا پاس نہیں ہے، صرف زبانی باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کو سمجھیں، اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھیں، اس کا فہم حاصل کریں، اس کے اوپر عمل کریں، اپنے زندگیوں کے اندر اس کو لاگو کریں، دیکھیں کہ کس طرح اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، کس طرح ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ مصیبتیں جو معاشی طور پر ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہیں، یہ سیاسی بے چینی، یہ اقتصادی پریشانیاں، یہ ہماری معاشرتی پریشانیاں، گھریلو ناچاکیاں، گھروں کے اندر پریشانیاں، یہ صرف ان سے چھٹکارا تب ملے گا جب قرآن کریم کو پڑھ کر اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لاگو کریں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔